اگر حضرت داؤد علیہ السلام شاکر ہیں تو آپ سید الشاکرین ہیں. اگر اور انبیاء علیہ السلام میں سے صبر کا غلبہ ہے، مثلا حضرت ایوب علیہ السلام پر صبر کا غلبہ ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الصابرین. کوئی موڑ خالی نہیں کہ جس میں آپ صبر نہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں معوذی نبی معوذی، کسی نبی کو امت سے وہ تکلیفیں اٹھانی نہیں پڑی جو مجھے اٹھانی پڑی. جتنی اذیتیں آپ نے سہی ہیں وہ انتہائی ہیں، اس لیے ہر وقت آپ صبر میں ہیں، ہر وقت آپ تحمل اور برداشت میں ہیں. اور اس صبر کی انتہا ہے کہ آپ کی ذات بابرکات سے برا بھلا کہنے والے بھی کھڑے ہوئے. کوئی برا لفظ نہیں چھوڑا جو کہا نہیں گیا. ساحر آپ کو کہا گیا، مجنون آپ کو کہا گیا، کذاب آپ کو کہا گیا، اشر آپ کو کہا گیا، کانٹے آپ کے راستے میں بچھائے گئے، اوج آپ کے گردن مبارک پر ڈال دیا گیا، زہر آپ کو دیا گیا، تو کوئی اذیت نہیں چھوڑی. کتے آپ کے پیچھے لگائے گئے اور لڑائیاں آپ سے لڑی گئیں، اور انتہائی ہے کہ آخر کار وطن سے بے وطن کرنے پر مجبور کیا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. یہ ساری رضائیں پہنچائیں، لیکن اس کے باوجود ذاتی اذیت سہ کر کبھی آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ہمیشہ صبر فرمایا، ہمیشہ تحمل فرمایا. بلکہ ایذا دینے والوں کو جب بدلہ دینے کا موقع آیا تو وہ بدلے دیے کہ دوسرے انسان خدمت کو وہ بدلہ نہیں دے سکتے جو آپ نے مصیبت دینے پر دوسروں کو نیک بدلے دیے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جب آپ ہجرت فرمانے کا عزم فرما چکے تو ایک دن پہلے آپ نے قدید بردار کعبہ سے شیبی سے کہا کہ اے شیبی بیت اللہ کھول دے، میں 2 رکعت پڑھ لوں. اس نے ڈانٹا، کہا کہ تمہارے لیے بیت اللہ نہیں کھل سکتا. آپ نے بھی فرمایا کہ میں صرف 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں. بہرحال ہر ایک کو اس میں نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس نے جھڑکا. آپ نے فرمایا کہ اے شیبی ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تو اس جگہ کھڑا ہوگا جہاں میں کھڑا ہوں، اور میں وہاں ہوں گا جہاں تو ہے اس وقت. اس وقت تیرا کیا حشر ہوگا؟ اس نے کہا کہ ایسی باتیں بہت سنی ہیں، اس قسم کے وسوسے بہت دیکھے ہیں، جائیے آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی بیت اللہ میں نماز پڑھنے. آپ واپس ہو گئے اور ہجرت ہو گئی. فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے وقت جب آپ داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے مسجد حرام میں تشریف لائے اور دوبارہ شکر ادا فرمایا اور فرمایا کہ بلایا جائے شیبی. اب وہ عرصہ گزر گیا اس واقعے میں اور اس واقعے میں. فرمایا کہ بلایا جائے شیبی. شیبی حاضر ہوا تو آپ وہیں کھڑے تھے جہاں شیبی کھڑا ہوا تھا، اور شیبی وہاں کھڑا کیا گیا کہ جہاں آپ کھڑے ہوئے. فرمایا آپ نے شیبی سے کہ اے شیبی وہ وقت یاد ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھنے کی درخواست کی تھی اور تو نے منظور نہیں کی تھی؟ اس نے کہا بے شک یاد ہے. فرمایا کہ جب انتہا ہو گئی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیری جگہ میں ہوں گا اور میری جگہ تو ہوگا. یہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بے شک یاد ہے. فرمایا آ گیا وہ وقت، میں وہی ہوں جہاں تو تھا اور تو وہاں ہے جہاں میں تھا. اس نے کہا بے شک آ گیا. فرمایا کہ اب تیرا کیا انجام ہونا چاہیے؟ بس اس نے 2 لفظ کہے کہ اخن کریم و نبی کریم. میں کھڑا ہوا ہوں ایک کریم بھائی کے سامنے اور ایک کریم پیغمبر کے سامنے. اس کا بدلہ کیا دیا آپ نے؟ اس شدید ترین اذیت کا بدلہ کیا دیا آپ نے؟ فرمایا کہ شیبی یہ کعبے کی کنجی بجائے چھیننے کے تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں اور قیامت تک تیرے ہی خاندان میں رہ گئی کعبے کی. تو قلیز بردار کعبہ ہے. دنیا کے خاندان مکے سے مٹے گئے لیکن شیبی کا خاندان بدستور قائم ہے. کعبے کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اتنا مالدار کہ مکے کے آدھے بازاروں پر شیبی کا قبضہ ہے، آدھے بازار میں دوسرے لوگ قابل. اس درجے کا. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بدلا کیا آپ نے کہ جنہوں نے ایذا پہنچانے میں انتہا کر دی.
اور تورات میں یہ وصف آپ کا نقل کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں کے اخلاق یہ ہوں گے کہ جتنا کوئی زیادہ بد اخلاقی کرے گا اتنا ہی آپ کی شفقت اور رحم و کرم اور خلق عظیم نمایاں ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو جتنا زیادہ ایذا پہنچائی اتنا ہی زیادہ معاف کیا آپ نے، اتنا ہی زیادہ آپ نے تحمل فرمایا۔ آپ کی شان یہ فرمائی گئی تھی کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اے پیغمبر درگزر اختیار کرو اور امر بالمعروف اختیار کرو اور جاہلوں کی جاہلانہ باتوں سے اعراض کرو۔ وہ بکے تو بک بک کرنے دو انہیں، آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کی شان بہت بلند ہے، وہ اپنے عاقبت بگاڑ رہا ہے، آپ درگزر فرمائیں، ان کے در پہ نہ ہوں، وہ اپنے کیے کو خود پہنچ جائیں گے۔ تو آپ کی شان یہ فرمائی گئی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ تو یہ شان تھی آپ کی کہ جتنا کوئی زیادہ ایذا پہنچاتا اتنا ہی آپ کا رحم و کرم بڑھتا رہتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا انتہائی اذیتیں اٹھا کر بھی آپ نے ذاتی بات پر کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں انتقام جو ہوا وہ دین کے بارے میں ہوا، ذات کے بارے میں کسی نے کچھ بھی کیا کبھی آپ نے اس بدلہ نہیں لیا۔ اس میں ایک بات مجھے بیچ میں یاد آ گئی، یہ شیبی کا واقعہ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ شیبی قیامت تک رہے گا یہاں، جب تک بھی کعبہ ہے تو کلید بردار کعبہ شیبی کا خاندان ہوگا۔ اس سے ایک عجیب و غریب فائدہ اٹھایا حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مولانا رفیع الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمین نقشبندیہ خاندان کے بزرگ ہیں، اور حضرت شاہ عبد الغنی قدس اللہ سرہ کے ارشد خلفاء میں ہیں، اور صاحب کشف و کرامت لوگوں میں ہیں۔ بہت سی کرامتیں ہیں ان کی جو میں نے خود بھی سنی اپنے بزرگوں سے، اور وہ معروف ہیں۔ وہ تو صاحب کشف و کرامت، صاحب نسبت، اکابر اولیاء میں سے۔ واقعی یہ بزرگ بھی جیسے اللہ انہیں بزرگی دیتا ہے، دانش بھی ویسی ہوتی ہے، ہر چیز سے یہ اپنا دینی فائدہ نکال لیتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا فائدہ حاصل کیا مولانا رفیع الدین صاحب نے؟ انہوں نے محسوس کر لیا کہ شیبی کا خاندان کو یہاں ہمیشہ رہے گا اور کعبے کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہوں گی، اور جب یہ بات ہے تو جب امام مہدی کا ظہور ہوگا جب بھی شیبی موجود ہوگا، بکھیرا تو ہے نہیں، خاندان اس کا رہے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے جب بھی شیبی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں قیامت تک کے لیے کلید بردار کعبہ اسے بنا دیا گیا۔ اور ادھر ایک دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مہدی کے زمانے میں جو جہاد ہوگا وہ اپنی قوت کا مرکز بنائیں گے شام، اور مسلمانوں کی ساری طاقتیں مجتمع ہو جائیں گی ان کے اوپر، اور انہی کے ہاتھ پر مغرب کی طاقتیں ٹوٹیں گی عیسائیوں کی۔ تو اس زمانے میں جہاد کریں گے حضرت مہدی، اور فرمایا گیا حدیث میں کہ اس جہاد کے مجاہدوں کو وہ اجر دیا جائے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدوں کا اجر ہے۔ یہ حدیث میں وعدہ دیا گیا ہے۔ تو مولانا رفیع الدین صاحب نے سوچا کہ مہدی جب آئیں گے اور نزول عیسوی ہوگا تو شیبی موجود رہے گا، اس کا خاندان موجود رہے گا، اور جب جہاد ہوگا وہ جس کی فضیلت بیان کی جب بھی یہی ہوگا اسی کا خاندان۔ تو مولانا نے ایک تلوار اور ایک حمایل شریف باندھ کر ایک رومال میں اور ایک خط لکھا امام مہدی کے نام، اور اس میں لکھا کہ رفیع الدین دیوبندی کی طرف سے یہ حمایل اور یہ تلوار بطور ہدیے کے قبول فرمائیں۔ حمایل شریف تو آپ کے لیے ہے کہ آپ تلاوت فرمائیں، اور تلوار اس لیے پیش کرتا ہوں کہ میری طرف سے کسی مجاہد کو دے دیجئے کہ وہ میرا وکیل بن کر اس جہاد میں شریک ہو کہ جس جہاد کی فضیلت غزوہ بدر کی بتلائی گئی۔ اور یہ دونوں چیزیں لپیٹ کر اور خط امام مہدی کا نام لکھ کر شیبی کے سپرد کیا مولانا رفیع الدین صاحب نے۔ ہجرت فرمائی تھی مکہ معظمہ کی، وہ خط سپرد کیا شیبی، اور کہا کہ اتنی عنایت آپ کریں کہ آپ نسلاً بعد نسلاً وصیت کے طور پر یہ چیزیں پہنچاتے رہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو وصیت کریں
اور وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرے یہ میری دونوں چیزیں سپرد کر دیں یہاں تک کہ مہدی کا زمانہ آ جائے اور یہ دونوں چیزیں سپرد ہو جائیں. چنانچہ اب بھی جو ہم نے معلوم کیا وہ حمایت اور تلوار بطور امانت کے خاندان میں شیبی کے چلی آ رہی. تو عجیب دانشمندی کا کام کیا کہ اپنا تعارف بھی پورا کرا دیا اور اس لفظ سے کہ رفیع الدین دیوبندی حاضر خدمت ہو رہا ہے اور یہ دو ہدیے پیش کرتا ہے, ایک آپ کی ذات کے لیے, ایک بطور وکالت کے کسی مجاہد کو دے دیجئے میری طرف. تو اس زمانے سے اب تک مولانا رفیع الدین صاحب کے 3 پشتیں گزر چکی ہیں شیبی کی اور وصیت ہوتی آ رہی ہے, وہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں. امید یہ ہے کہ پہنچ جائیں گی اس زمانے تک کہ جب وہ جہاد ہو اور ظہور مہدی ہو جائے. تو یہ اولیاء اللہ کی دانش ہوتی ہے کہ ہر موقع سے اپنے دین کا فائدہ نکال لیتے ہیں. کہاں حدیث شیبی کی, کہاں حضور کا معجزہ اور کرامت ظاہر ہو, کہاں یہ اپنا فائدہ نکال لیں. تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہے تمام اخلاق کاملہ کے.